ہمارے ساتھ ویژول آرٹسٹ موجود ہیں ردا فاطمہ، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ردا۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چل ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی۔ ردا تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ ویژول آرٹسٹ ہیں، یہ ویژول آرٹ ہوتا کیا ہے؟ ویژول آرٹ دیکھیں جی بیسکلی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے، ایک بہت واسٹ ٹرم ہے، ٹرمینالوجی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو فن پارے، ایسے فن پارے جو کہ دیکھنے سے دیدہ زیب ہوں، دیکھنے سے دید رکھتے ہوں، تو ویژول آرٹ ایکچولی کمپسز آل اپلائیڈ آرٹس انڈر ون امبریلا۔ جتنا بھی اپلائیڈ آرٹ ہے، اس میں اسکلپچر ہے، پینٹنگ ہے اور آرٹ اینڈ ڈیزائن کی جو فیلڈ ہے وہ ویژول آرٹس کے اندر ہی آتی ہیں، اور ان میں آپ کو زیادہ موقع ملتا ہے اپنی انر ریئلٹیز کو ایکسپلور کرنے کا تھرو ڈفرینٹ میڈیمز۔ تو آپ کسی بھی میڈیم کے اندر، کسی بھی ویژول آرٹ کی کسی بھی فارم میں اگر آپ چلے جائیں، آپ کسی بھی میڈیم کے اندر اپنے جو ہیں وہ فن پارے جو ہیں وہ لوگوں تک میسج پہنچا سکتے ہیں اپنے فن پاروں کے تھرو، اور آپ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شوق کیسے آیا آرٹسٹ بننے کا؟ شوق اس طرح سے آیا کہ میرے والد مرحوم جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹی میری سائنٹسٹ ہے، تو میں کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی چیزوں سے کچھ بھی تخلیق کر لیتی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے میں نے پھر جب اپنا انٹر کیا، اس کے بعد جب ڈسکور کیا میں نے اپنے گریجویشن میں آ کے کہ میں نے سب سے زیادہ جو ہے میرا اس طرف رجحان ہے کہ میں اس فیلڈ میں ایکسل کروں اور اسی کو جو ہے اپنا آگے لے کر چلوں، تو میں نے بچپن میں اس طرح سے ایکسپلور کیا کہ وہ سائنٹسٹ بنتے بنتے کیسے میں آرٹسٹ بن گئی۔ ماڈلز بنانا شروع کیا آپ نے بیسکلی، تو کس قسم کے ماڈل بنائے اور جو سب آس پاس والے لوگ دیکھتے تھے وہ کس طرح سے اس چیز کو لیتے تھے؟ کیونکہ پیرنٹس ایکچولی ہم دیکھتے ہیں ایک ہمارا معاشرتی رویہ ہے کہ ان کا ہوتا ہے جی ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ یہ بنے وہ بنے، تو جب آپ اس طرف آنا شروع ہو گئی تو پیرنٹس نے سپورٹ کیا؟ بالکل سپورٹ تو اس طرح سے ایز سچ کیونکہ انیشیل سٹیج پر نہیں سپورٹ کیا، کیونکہ وہ ایک دم سے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا سکوپ آف سٹڈی جو ہے بیٹا اس کا آگے کیا ہوگا، آپ کیا کریں گی، تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ شوق ہے اس چیز کا اور یہ اس لائن سے نہیں ہٹ رہی ہے، تو پھر انہوں نے کافی مجھے جس حد تک ہو سکتا ہے میرے الحمدللہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور جب انہوں نے مجھے کامیابی کے راستوں پر گامزن ہوتا ہوا دیکھا تو وہ بہت پراؤڈ تھے اس چیز پر کہ اس نے جو کہا ہے اس چیز پر یہ پختہ عزم رہی ہے اور کر کے بھی دکھایا۔ صحیح۔ ماڈلز آپ کس قسم کے بناتی تھی؟ میں بیسکلی جب میں بچپن میں بنا رہی تھی تو میں فاؤنڈ آبجیکٹ سے کچھ بھی کریٹ کر لیتی تھی، پھر گریجولی جب میں نے اپنے انڈر گریڈ میں آئی تو میں نے انسٹالیشنز کریٹ کرنا شروع کی ایک گرینڈ پلیٹ فارم لے کر، ٹھیک ہے، جو میرا تھیسس ورک بھی تھا انڈر گریڈ کا جس میں میں نے گراس کے ساتھ سارا فرنیچر کورڈ کیا تھا، تو وہیں سے میں نے ایکسپلور کیا کہ مجھے فردر جو ہے وہ کس سائٹ کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو جب میں اپنا NCA میں ماسٹرز کیا ویژول آرٹس میں تو اس میں پھر میں نے دیکھا کہ میں آرکیٹیکچرل سپیسز کو زیادہ فوکسڈ تھی ان کے اوپر، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے جو آرکیٹیکچرل سپیسز ہیں اس کے اندر کس طرح سے جو قدیمی عمارات ہوتی ہیں جب پرانی ہو جاتی ہیں تو کس طرح سے اس میں جو ایک سبزہ ہمیں اگا ہوا نظر آتا ہے، تو بلکہ ایک شعر بھی ہے غالب کا، اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب، ہم بیا پا میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ زبردست۔ تو وہ مجھے شعر بڑا جو ہے آج تک مجھے بہت ٹریگر کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی اہمیت جو ہے وہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ پرانی ہو گئی ہے تو وہ مطلب چھوڑ دیں اس کو، لیکن نہیں، وہ یعنی آپ نے یہ سوچا پرانی چیزوں میں جان ڈال دیں، جان ڈال دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا آپ نے جو ماڈلز بنائے انہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ نمائش کے لیے بھی پیش کرتی رہی اور پھر اس پر کیسا لوگوں کا فیڈ بیک تھا؟ مجھے الحمدللہ بہت پذیرائی ملی میرے آرٹ ورک کے اوپر، اور میں نے شاکر علی میوزیم میں اپنا سولو شو کیا 2018 میں 23 فروری کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس کا انوگریشن جو ہے وہ سلیم ہاشمی نے کیا، پھر اس کے بعد میں نے کراچی میں گیلری میں وہاں پہ ایگزیبیشن کی اپنی، اور الحمدللہ دونوں سولو شوز میرے یہ لاسٹ 2 ایئرس میں بہت سکسیزفل گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے اسی کام کو جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہوں۔ کون سا آپ سمجھتی ہیں آپ کا زبردست ماڈل تھا جو آپ کو خود لگا ہو کہ یہ میں نے واقعی ایکچولی کچھ ہٹ کے کیا؟ بیسک میں لاہور کی جتنی بھی ہماری پرانی عمارتیں ہیں جو مسمار ہو گئی تھی انڈر کنسٹرکشن آف میٹرو لائن، کیونکہ میٹرو لائن کا جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا جب یہ سائن ہوا تھا ان بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ چائنا ان 2014 مئی میں، تو اس کے بعد جو اس کا فرسٹ فیز کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہوا تھا وہ 2015 اکتوبر میں سٹارٹ ہوا تھا، اینڈ جب سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوا تو وہ 2016 اکتوبر میں سٹارٹ ہوا تھا، تو اٹ واز دیٹ ٹائم جب میں اپنا NCA سے ماسٹرز کر رہی تھی، اور میں
یہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے ہماری پرانی عمارتیں ہیں جس میں صرف مونومنٹس نہیں ہیں بلکہ وہ گھر بھی ہیں جو ڈیمولشڈ کیے گئے ہیں, مسمار گئے ہیں, اور ہمارے اندرون شہر میں بہت سارے ایسے گھر تھے. بالکل ان کی ابھی بھی ہمیں جو ریلیٹیبل جو امیجز ہیں وہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں. لیکن جو کچھ اس طرح کی عمارتیں تھیں جو چبرجی سے لے کے آگے سبزہ زار اور ٹھوکر نیاز بیگ تک, جب یہ اورنج لائن کنسٹرکٹ ہوئی اس کا سیکنڈ فیز, تو اس میں نظر آئیں. پھر میں نے ان کو ریکنسٹرکٹ کیا. ان کو میرا یہ تھا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں, جو موجودہ حالت میں ہمیں وہ گھر نہیں نظر آتے اب زمین پر, جو صرف ایک میدان کی صورت میں. اچھا, یہ کہنے کو چیزیں آسان لگ رہی ہیں لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں obviously آپ نے پوری اسٹڈی بھی کی ہوگی, آپ وہاں پر پہنچی, جگہوں کو وزٹ کیا, یہ بہت مشکل چیزیں ہو جاتی ہیں. کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ اور پھر لڑکیوں کے لیے تو میرے خیال سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی چیز کرنے کے اندر آپ کے اندر پیشن ہونا, تو پھر آپ لڑکی یا لڑکے والا جو آپ کا جینڈر ڈسکرمنیشن ہے نا, بہت پیچھے رہ جاتا ہے. محنت کرے انسان تو کیا نہیں حاصل کر سکتا. محنت پہ فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ ہم شارٹ کٹ زندگی میں ڈھونڈیں. اور میں نے اسی محنت اور اسی اسٹرگل کو اپنا زندگی کے اندر ہتھیار رکھا ہے کہ میں اسی فوکسڈ کے ساتھ اپنی زندگی میں چلتی جاؤں. صحیح. کچھ فیوچر پلانز ہیں؟ فیوچر پلان ابھی تو جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہم آج سے 10 سال کے بعد بھی نہیں دے سکتے ہم کیا, لیکن پریزنٹ مومنٹ میں ایک سیٹسفیکشن ہے کہ آنے والا فیوچر برائٹ ہے. صحیح. اچھا, اورنج ٹرین سے ریلیٹڈ میں آپ سے دوبارہ سے جاننا چاہوں گی, یہ آپ نے کیا پلان کر رکھا تھا کہ اس پہ بھی آپ کچھ کریں گی کہ ایک دم سے آپ کو یہ آئیڈیا؟ نہیں, میں انویسٹیگیٹ کر رہی تھی آرکیٹیکچرل سپیسز میں, جس طرح سے وہ سبزہ اگاتا ہے پرانی عمارتوں میں. وہ ایک پرانا جو جوڑ تھا میرے کام کے ساتھ, میری آرٹ پریکٹس کے اندر, جب میں NCA میں ماسٹرز کر رہی تھی, وہ کہیں نہ کہیں آ رہا تھا. تو جب, کیونکہ میرے گھر کا جو راستہ ہے نا, وہ اس راستے میں یہ ساری کنسٹرکشن ہو رھی تھی, میرا ڈیلی کا آنا جانا تھا وہاں سے, اور تو فوکس رہی آپ اسی چیز پہ بہت زیادہ. اور اس نے مجھے اتنا جو ہے وہ اپنے ڈھال لیا کہ پھر اس کے بعد میں اپنی ذات سے میں ایک مجبور ہو گئی کہ میں اس پہ کام کروں. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا, کیا سمجھتی ہیں آپ یہاں پر ایسے ہمارے جو اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت مہنگا ترین آپ کا شعبہ ہے, اگر آپ یہاں چلے جائیں گے تو آپ کو اس طرح سے لوگ بھی نہیں سپورٹ کرتے ہیں, کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ آگے جا کے اس فیلڈ کو کنٹینیو رکھ سکیں. کچھ کہنا چاہیں گے اس طرح کے لوگوں کو جن کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ سرٹن مسکنسیپشنز ہوتی ہیں ہر فیلڈ کو لے کے. کسی بھی فیلڈ میں جب آپ ان ہوتے ہیں تو ایک سرٹن مسکنسیپشن آپ کے پہلے بلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے سوسائٹل ایشوز کی وجہ سے آ جاتی ہے جب آپ کاؤنسلنگ لیتے ہیں یا آپ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ مہنگا سستا جو ہے نا, یہ صرف ایک معیاری آپ نے اپنی دماغی طور پہ اپنے بنایا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کچھ کرنے کا عزم ہو, تو آپ آرٹ ایک اتنا واسٹ میں کہتی ہوں ایریا ہے کہ جس کے اندر آپ کو مہنگی چیزوں سے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے اندر ہنر ہے تو آپ بہت سستے سے بھی ایک اپنا ہنر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں. اور جب آپ کچھ کرنا چاہیں تو وہ محنت اور وہ لگن آپ کو سب چیزیں باقی پیچھے چھوڑ دیتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. میسج کیا دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ میں آج کل کی جو اپنی یوتھ ہے, جو میں کہوں گی کہ میرے جیسی ہی ہے, میں ان کو میسج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں کوئی بھی کام کرنے سے ڈرے مت. ڈر کے اگر آپ نے کوئی کام کیا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور اپنے جو اندر کے جو خیالات ہیں اور اظہار ہیں ان کو آپ ایکسپلور کریں, اور ایک پلیٹ فارم کے ذریعے ایکسپلور کریں. اور اگر پلیٹ فارم نہیں ہے تو خود سے جنریٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے سوچتے نہ رہے, اس کو حقیقت میں لے کر آنے کی بھی جو ہے بھرپور کوشش کریں. تھینک یو سو مچ ردا, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.